وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ان خوبیوں اور صفات کا مالک ہے کہ جو خوبیاں اور جو صفات اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہیں. اور ہمارا رب تو وہ ہے کہ فل سیاہ ترین رات ہو، سیاہ رات کے اندر طوفان ہو اور اس طوفان کے اندر ایک گہرا ترین سمندر ہو، سمندر کی گہرائی کے اندر ایک پتھر کی چٹان ہو اور اس چٹان کے اندر سوراخ ہو اور اس سوراخ کے اندر ایک چیونٹی ہو. اتنی دوریوں کے بعد، اتنے اندھیروں کے بعد ہمارا رب تو وہ ہے جو اس چیونٹی کو وہاں پہ رزق بھی پہنچا رہا ہے اور اس چیونٹی کے چلنے سے جو اس کے ننھے منھے قدموں کی آہٹ پیدا ہوتی ہے اس کو سن بھی رہا ہے، محسوس بھی کر رہا ہے. بے شمار درود و سلام نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا ہے اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا ہے. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک انتہائی اہم بات جو کہ دعا کے متعلق ہے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا ہوتی کیا ہے؟ دعا مانگنی کس سے چاہیے اور انبیاء نے دعا مانگی کس سے تھی؟
اور اس کے بعد کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سب سے پہلی بات، دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا معنی ہے پکارنا، التجا کرنا، فریاد رکھنا۔ تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، اللہ نے جہاں جہاں دعا کا بیان فرمایا ہے وہاں وہاں ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم نے دعا مجھ سے مانگنی ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے التجائیں کرنا، اللہ سے سوال کرنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ، دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے الدعاء هو مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ کہلاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ سے دعا کو نہیں مانتا، اللہ سے دعائیں مانگتا ہی نہیں ہے، ایسا انسان کنجوس ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تمہاری مانگوں کو پورا کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ سے دعا کرتے نہیں ہیں، وہ سمجھ لیں کہ تکبر کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے دعا کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ سے کیوں دعا کرنی ہے؟ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر جو دنیا کے اندر تشریف لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس کے علاوہ جب کائنات کو بنا دیا گیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو آسمانوں کے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا، اور اس کے بعد جنت کے اندر جگہ عطا فرما دی، اور ان کی بیوی کو بھی پیدا فرما دیا، اور جنت کے اندر رہ کے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو بھی اور تیری بیوی بھی میری جنت کے اندر رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور میری جنت سے جہاں مرضی، جتنا مرضی، جب مرضی کھاتے رہنا، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے اس کے قریب تم نے نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہکا دیا اور اس درخت کے قریب جانے پہ مجبور کر دیا۔ جب انہوں نے یہ کام کر لیا، یہ غلطی ہو گئی، حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، اماں ہوا غلطی کر بیٹھی، تو کائنات کے رب نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب اس غلطی کے اوپر سیدنا آدم پریشان تھے، اماں ہوا پریشان تھی، اب اللہ سے معافی مانگنی تھی، اب اللہ سے دعا مانگنی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں اتنی زیادہ نعمتیں چھن گئی تھیں، اللہ غصے ہو چکا تھا، اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا، تو حضرت آدم نے پکارنے کا موقع آیا، دعا کرنے کا موقع آیا، معافی مانگنے کا موقع آیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی تھی، کس کو پکارا تھا؟ اٹھائیے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے حقیقی خالق و مالک کو پکار دیا اور بتلا دیا کہ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ مصیبت جتنی مرضی بڑی ہو، پریشانی جتنی مرضی بڑی بن جائے، آزمائش جتنی مرضی بڑی بن جائے، تکلیف جتنی مرضی بڑی آ جائے، آپ حیران ہوں گے قاری صاحب تکلیف کہاں پہ آ گئی آدم پہ، آزمائش کہاں پہ آ گئی آدم علیہ السلام پہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ادھر میری طرف توجہ کیجئے، ایک انسان ہے دنیا کی نعمتوں کے اندر پلا ہے، جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، کبھی اس کو کمانا نہیں پڑتا ہے، کبھی اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، اس کا باپ اس کو سب کچھ لا کے دیتا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی موجود ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی موجود ہے، اس کے پاس کوٹھی بھی موجود ہے، اس کے پاس نوکر چاکر بھی موجود ہیں، ہر چیز کھانے پینے کی اس کو میسر آتی ہے۔ اچانک سے اس کا باپ کہہ دے بیٹا میرے گھر سے نکل جاؤ، تمہیں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ملے گا، یہ میرے گھر کا لباس بھی اتار دو، یہی جناب سب کچھ کہہ دے، گاڑی اپنی لے لے، لباس ادھر کا اپنا اتروا لے، سارے کے سارے پیسے واپس لے لے، وہ بیٹا بے یارو مددگار باہر گھر سے نکلے، کتنا پریشان ہوگا وہ بچہ۔ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے تھے جناب آدم، جب اللہ نے جنت میں جگہ دے کے جنت سے نکالا
حضرت آدم پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کے عالم میں جناب آدم علیہ السلام نے آسمانوں کے رب کو پکارا اور رب کو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، معافی تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عمل یہ ہے، اگر تو مجھ کو معاف نہیں کرے گا تو کائنات کے اندر کون ہے جو مجھ کو معاف فرمائے گا؟ کائنات کے سب سے پیغمبر، سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، انہوں نے پکارا تھا تو اللہ کو پریشانی میں پکارا تھا۔ اس سے آگے چلے جائیے، اللہ کے قرآن نے ایک اور نبی کا ذکر کیا ہے۔ وہ نبی کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے قوم سے ناراض ہو کے ایسے بستی سے باہر نکلتے ہیں، ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں، ایک مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے رب نے کہا تھا، وہ جو تمام مخلوقوں کا رب ہے، اسی رب نے اپنی مچھلی مخلوق سے کہہ دیا، اے میری مچھلی، تیرے پاس میرا پیغمبر، میرا رسول، میرا یونس آ رہا ہے، اس کو کھانا نہیں، اس کو موت نہیں آنی چاہیے، اس کو پریشان تو نے نہیں کرنا، یہ تیرے پاس آ رہا ہے، یہ میری رب کی امانت ہے۔ نبی یونس نے جب جناب اس مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچتے ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بالکل صحیح سلامت رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک تو رات کا اندھیرا تھا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، 3 اندھیروں کے بعد یونس وہاں پہ موجود ہیں۔ اتنی پریشانی ہے، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے نبی یونس کہاں پہنچ چکے ہیں، نہ نبی یونس کے گھر والوں کو پتہ ہے یونس کہاں پہنچ گئے ہیں، نہ نبی یونس کے قبیلے والوں کو پتہ ہے یونس کہاں پہنچ گئے ہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ علم ہے تو آسمانوں کے رب کو ہے، علم ہے تو سب کچھ جاننے والی ذات رب العالمین کی ذات کو علم ہے۔ وہاں پہ یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں کے باوجود پکارنے کی باری آئی، مدد مانگنے کی باری آئی، دعا کرنے کی باری آئی۔ نبی یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ ہاں وہی دعا ہے جس کو آپ اکثر گھروں کے اندر خواتین جمع ہو کے آیت کریمہ کا نام دیتی ہیں اور جناب تسبیحات پڑھتی ہیں اور پریشانی سے نکلنے کے لیے وظیفے کرتی ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو چیک کیجئے نا۔ یہ اللہ کے نبی یونس نے پکارا تھا جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے تو کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اندھیروں سے نکالنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تیرے سوا میری یہاں پہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا اس دکھ بھری زندگی کے اندر میری مدد کرنے والا، میری فریاد کو سننے والا اور میری پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں تیرا نبی ہوں، میرا نام یونس ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اللہ، لیکن اگر تو نے مجھ کو معاف نہ کیا تو مجھے کون معاف کرنے والا ہے؟ نبی یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارا تو اللہ کو پکارا تھا، اور میں تفسیر ابن کثیر کے اندر پڑھ رہا تھا کہ نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے خالق و مالک کو پکارتے جا رہے تھے، مسلسل پکارتے جا رہے تھے، 40 دن کے قریب مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے ہیں۔ جب پکار رہے تھے آسمانوں کے رب نے پکار کو سنا اور جبریل کو کہا، میرے جبریل ادھر میرے پاس تو آؤ نا، مجھے بتاؤ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ جبریل کہنے لگے، اللہ مجھے تو علم نہیں ہے یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ کہا غور کرو، کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا، کہا پھر غور کرو، کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا، کہا میں تجھ کو بتاؤں اے میرے جبریل، یہ میرا نبی یونس ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے مجھ کو پکار رہا ہے، مجھے اس کی وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ نبیوں نے پکارا پریشانیوں کے اندر تو اللہ رب العالمین کو پکارا تھا، اللہ رب العزت کو پکارا تھا۔ جب کسی چیز کی ضرورت چاہیے ہوتی تھی نبیوں نے پکارا تو اللہ رب العالمین کو پکارا تھا۔ آئیے رب کے قرآن سے تیسرے نبی اور پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت مریم ہے۔ اللہ نے ایک بڑے بزرگ پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اس کی بڑی بڑھیا بیوی کا ذکر کیا ہے۔ نبی پیغمبر کا نام کیا ہے؟ نام زکریا ہے، ان کی جناب بیوی ہے ساتھ، دونوں
دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، دونوں بزرگ ہو چکے ہیں، 100 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے، اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں رب نے کیا ہے، اللہ نے اولاد ابھی تک نہیں دی ہے، ابھی چھپکے سے ابھی تنہائیوں میں بیٹھ کے چھپ کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم کو بھی اولاد عطا فرما دے، اللہ ہم کو بھی اولاد عطا فرما دے۔ چھپ کے دعائیں کیسے کرتے تھے؟ اتنا چھپ کے دعائیں کرتے تھے، اللہ کی قسم یہاں پہ عقیدہ نوٹ کر کے لے جائیے، اگر تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر تو پریشان ہے، میں پریشانی کے اندر 10 سالوں سے رب کو پکار رہا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، میں اولاد 20 سالوں سے مانگ رہا ہوں، اولاد نہیں مل رہی ہے، میں تندرستی 10 سالوں سے مانگ رہا ہوں لیکن شفا نہیں مل رہی ہے، میں کاروبار میں آسانی کئی سالوں سے مانگ رہا ہوں لیکن کاروبار میں برکت نہیں آ رہی ہے، میں اپنی جناب مشکلات سے نکلنے کے لیے بڑے عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں لیکن پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر تم پریشان ہو کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، میری دعائیں قبول نہیں کی جا رہی ہیں، آئیے قرآن نے نسخہ بتا دیا ہے، تنہائیوں میں رب کو پکارنا تم شروع کر دو۔ اگر اللہ تنہائیوں میں پکارنے کی وجہ سے اگر اپنے نبی زکریا کو 100 سال کے بعد اولاد کی نعمت دے سکتا ہے، اللہ کی قسم تجھے مجھے دنیا کی ہر چیز عطا کرنے پہ وہ رب قادر ہے۔ اللہ کو پکارا نبی زکریا علیہ السلام نے، جب نبی زکریا نے یہ اللہ کو پکار دیا، اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ نے فوراً جو ہے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتے نے آ کے کہہ دیا اے نبی زکریا اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری دی ہے؟ اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے، اور بیٹے کی صرف خوشخبری نہیں دی ہے، کہا اے میرے نبی زکریا اتنے بڑھاپے کے اندر پہنچنے کے بعد اور اولاد نہ ملنے کے بعد تو نے اولاد مانگی تو مجھ سے مانگی ہے، تیرا عقیدہ اتنا پیارا لگا ہے، تو نے دعا مانگی ہے تو مجھ سے مانگی ہے، تیرا عقیدہ اتنا خوبصورت ہے، تو نے سوال کیا ہے تو مجھ سے کیا ہے، تیرے یہ سوال کرنے کی ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ ہم تجھے صرف بیٹا نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ بیٹا عطا فرمائیں گے، وہ بیٹا نبی بھی ہوگا پیغمبر بھی ہوگا، اور صرف بیٹا نہیں عطا کریں گے، صرف نبی اور پیغمبر عطا نہیں کریں گے بلکہ میں رب العالمین اس کا نام بھی خود رکھ کے دوں گا، اور صرف نام خود رکھ کے نہیں دوں گا بلکہ ایسا نام بیٹے کا رکھوں گا جو اس سے پہلے کائنات کے اندر کسی نے اپنے بچے کا نام ہی نہیں رکھا ہوگا۔ اللہ نے نبی یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرما دیا۔ آئیے اللہ کے قرآن سے اللہ کے ایک اور پیغمبر اور رسول کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا نام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بڑے پریشان ہیں، ان کے پاس بیوی نہیں ہے، ان کے پاس روٹیاں پکانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی خدمت سیوا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بڑے پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ سے التجا کرنے لگے، اللہ کی قسم تجھے کچھ بھی پریشانی ہو، تیرا رشتہ نہ ہو رہا ہو، اللہ سے دعا مانگ، تیرا رشتہ ہو گیا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے التجائیں کرو، شادیاں ہو گئی ہیں، اولادیں نہیں مل رہی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگو، اولادیں مل چکی ہیں، فرما بردار نہیں ہو رہی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگو، اولادیں مل چکی ہیں، بیمار رہتی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگو، تیری بیوی نافرمان ہے، اللہ سے دعائیں مانگو، تیری اولاد نافرمان ہے، اللہ سے دعائیں مانگو، تیرا ماں باپ جو ہیں وہ بے نمازی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگیے، تم دنیا کی کسی پریشانی کے اندر ہو، پکاریے رب کو پکاریے، اور یہی نبیوں کا عقیدہ تھا، یہی رسولوں کا عقیدہ تھا، یہی قرآن کا عقیدہ ہے، یہی حدیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق و مالک کو پکارا اور اللہ سے کہہ دیا ربی انی انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اللہ اپنی طرف سے میرا کوئی سبب اور وسیلہ بنا دے۔ اللہ نے کیا وسیلہ بنا دیا ہے؟ اللہ نے بیوی عطا فرما دی ہے، اللہ نے دعاؤں کو قبول فرما دیا ہے، اور اس کے آگے چلے جائیے، میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں، پیغمبروں کے بھی ایمان ہیں۔ معراج کی رات پہ اللہ نے ہم سب کو بتا دیا ہے، سارے نبیوں کو جمع کر دیا معجزے کے طور پہ مسجد اقصیٰ کے اندر، اور وہاں پہ امامت کا موقع آیا، کوئی نبی آگے نہیں جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل سے، جبریل کو جماعت کروانے کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ تو جبریل فرمانے لگے آقا کون جماعت کروانے کے لیے آئے؟ اللہ نے سارے نبیوں کو یہاں پہ جمع ہی آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، آپ آگے چلیے نماز کو پڑھائیے، انبیاء سارے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ اللہ نے سارے نبیوں سے بڑھ کے شان مقام عطا کی
ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ آئیے نبی پاک کا عقیدہ چیک کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ زندہ ہونے لگا، فوت ہونے لگا ہوں، تیرے نام کے ساتھ صبح زندہ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا پڑھتے تھے اللہ کے نام کے ساتھ اس دعا کا آغاز کیا کرتے تھے۔ اور میں نے صحیح بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے، جنگ بدر کی رات ہے، رات کو صحابہ بڑے پریشان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، 313 یا 317 صحابہ کی تعداد ہے اور کافروں کا لشکر پہنچ چکا ہے، بدر کا میدان سج چکا ہے۔ رات کی تاریکی کے اندر صحابہ سو رہے تھے، اپنے خیموں کے اندر موجود تھے۔ کون تھا جو ساری رات نہیں سویا؟ کون تھا جس نے ساری رات اپنے خیمے میں سجدے کی حالت میں روتے ہوئے رب سے دعائیں کرتے ہوئے گزاری ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، وہ ہمارے پیغمبر تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ آمنہ کے لال تھے، وہ کائنات کے امام تھے، وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے، وہ نبیوں کے امام تھے۔ ساری رات نہیں سوئے، کیوں نہیں سوئے؟ دعائیں مانگتے رہے۔ کس سے دعائیں مانگتے رہے؟ آسمانوں کے رب سے دعائیں مانگتے رہے۔ اور کیا کہتے رہے؟ اللہ اگر یہ 313 کا لشکر، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج تو نے ان کی مدد نہ فرمائی، اللہ صبح تو نے ان کی مدد نہ فرمائی، اللہ کی قسم اللہ پوری زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی انسان باقی نہیں بچے گا۔ نبی دعا مانگتے ہیں اللہ سے۔ یہاں پہ پیروں کو مقام دیا گیا ہے کہ پیر سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کام جو اللہ کے ہیں وہ پیر بھی کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر میں نے پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم 18 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنے بیٹے کی میت کو اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابی کہنے لگے آقا ہمیں صبر کا حکم دیتے ہیں، خود صبر نہیں کر رہے۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، آنکھوں سے آنسوں کا بہنا بے صبری کی علامت نہیں ہے۔ بے صبری تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دے۔ آپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٍ مُسْتَجَابٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى اللَّهِ، آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے پیکج دیا ہے، ایک دعا جب بھی مانگے گا اللہ اس کی ضرور قبول کرے گا۔ آپ اپنے بیٹے کی زندگی کی دعا مانگ لیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں میں اس دعا کو ضائع نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں نے امت کے لیے سنبھالی ہے وہ دعا۔ پیغمبر کا بیٹا فوت ہو، پیغمبر چھو منتر کر کے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے ان مولویوں کو سنا ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی طرف منسوب کر کے جھوٹی کرامتیں بیان کرنے والوں ہوش کے ناخن لے لو۔ کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس ایک عورت آ گئی، کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کو زندہ کریے۔ پیر صاحب کے سامنے بیٹے کی میت پڑی ہے اور پیر صاحب نے اوپر ہاتھ کر کے ایسے کیا، بیٹا زندہ ہو گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا پیر صاحب کیسے زندہ ہوا ہے؟ پیر صاحب بتانے لگے اسرائیل روحیں جمع کر کے لے کے تھیلے کے اندر جا رہے تھے، میں نے رستے میں تھیلے کا ساری روحیں باہر پیچھے کھینچ لی ہیں، اس لیے یہ بچہ زندہ نہیں ہوا، بلکہ دنیا کے جتنے لوگ آج فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے ہیں۔ پیغمبر سے بڑھ کے شان مقام کسی کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیغمبر مانگے رب سے، تو کون ہے جو پیغمبر سے بڑھ کے شان مقام رکھتا ہے اور رب کے علاوہ کسی سے مانگے؟ آج تیرے میرے ملک کے اندر، تیرے میرے جناب شہروں کے اندر دعوے کیے جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں یا رسول اللہ مدد کے، یا علی مدد کے، اور صرف نعرے نہیں لگائے جا رہے، صرف باتیں نہیں کی جا رہی، صرف عقیدے نہیں بنائے گئے، بلکہ مسجد کے محراب کے اوپر لکھا ہے یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد۔ اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجد رب کی ہیں، رب کے علاوہ کسی کو بھی ان مسجدوں میں نہ پکارا جائے، چاہے وہ رب کا پیغمبر ہو، نہیں پکارا جا سکتا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ عقیدے کی اصلاح ہے، یہ جذباتی بیان نہیں ہے۔ پیغمبر کی اولاد میں سے کسی نے اللہ کو چھوڑ کے پیغمبر سے مدد نہیں مانگی، پیغمبر کے اہل بیت میں سے کسی نے رب کو چھوڑ کے پیغمبر سے مدد نہیں مانگی، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔
حضرت علی کی اولاد میں سے، اہل بیت میں سے کبھی کسی فرد نے، حضرت حسن و حسین نے کربلا کے اندر حضرت حسین کو بدردی سے شہید کیا گیا، اس کے بالکل پاس قریب تھوڑی میل کے فاصلے پہ حضرت علی کی قبر پاک موجود تھی۔ مدینہ رسول کے اندر نبی پاک کا روزہ موجود تھا۔ پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں، حضرت علی دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، لیکن حضرت حسین پریشان تھے۔ پریشانی میں اللہ کی قسم اٹھائیے تاریخ کی کتابوں کو، جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں ایک کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں پریشانی کے عالم میں مدد کے لیے یا رسول اللہ مدد کا یا علی مدد کا نعرہ لگایا ہو۔ جھوٹ منسوب کیے جا رہے ہیں ان کی طرف۔ عقیدہ، دعا مانگنے کا عقیدہ، انبیاء، اولیاء، صحابہ کرام دعا مانگا کرتے تھے، صرف اور صرف اکیلے رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ اور جو رب سے دعا نہیں مانگتا، جو رب سے دعائیں نہیں کرتا، وہ اوروں سے دعا کرتا ہے، اوروں سے مانگتا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کے دربار کو چھوڑ دو گے، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے التجائیں کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی فریادوں کو رکھتے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ رب کا قرآن سنتے جائیے۔ اللہ کا قرآن ہے، پارہ دوسرا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ علیہم فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات وما ہم بخارجین من النار۔ یہ دنیا کے اندر جو دربار بنے ہوئے ہیں، جو مزار بنے ہوئے ہیں، جو قبریں بنی ہوئی ہیں، ان کو جو پوجنے والے ہیں، ان سے دعائیں کرنے والے ہیں، ان کو جا کے پکارنے والے ہیں، میں اگر قرآن کے ترجمے کو غلط کروں، جمعے کے بعد مجھے کوئی بھی انسان پکڑ سکتا ہے، مجھے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ اگر میں صحیح بات کہوں، آپ کا حق بنتا ہے قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کرے۔ قرآن ہی دلوں کی روشنی والی کتاب ہے، قرآن ہی عقیدے کی اصلاح والی کتاب ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب یہ لوگ جن کے دربار بنائے گئے ہیں، جن کی قبریں بنائی گئی ہیں، ان کے مرید اپنے پیروں کو پوجتے ہیں، ان کی قبروں کو جا کے سجاتے ہیں، ان کی قبروں کے اوپر جا کے مزار بناتے ہیں، اور انہوں نے جناب ان کو لارے یہ لگائے ہیں تم پریشان نہ ہونا، قیامت کے دن تم کو بچا لیں گے، ہم تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تم جنت میں نہیں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، قیامت کو معمولی چیز سمجھا ہوا ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے یہ پیر جو بڑے بنے پھرتے ہیں، جھوٹ موٹ کے نقلی پیر، یہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے اللہ کی سختی کو، اللہ کے غصے کو، جہنم کی دہکتی تپتی ہوئی آگ کو، اور اس وقت اپنے سارے مریدوں سے کہیں گے اللہ کے بندو ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو تم کہتے تھے ہم تمہارا سب کچھ کر لیں گے، ہم تمہارا بیڑا پار کروا دیں گے۔ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے تمہیں نہیں تھا کہا، ہم تم سے بیدار ہیں، جاؤ ہماری جان چھوڑو، ہمیں تو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے جو دنیا کے اندر مریدی کی زندگی بسر کر کے گئے، وہ اپنے پیروں سے کہیں گے اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی پہیلی نہیں ہے، یہ کوئی اخبار نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ علیہم، کاش اللہ تو ہم کو ایک دفعہ دوبارہ زندگی دے، تو ہمیں دنیا کے اندر بیٹ سمبڑیال کا شہر ہو، سیالکوٹ کا ضلع ہو، ان کے دربار بنے ہوئے ہوں، اللہ کی قسم ان کے درباروں کو گھرا دیں گے، ان کے مزاروں کو اڑا دیں گے۔ کیوں اڑا دیں گے؟ دنیا میں انہوں نے نعرے لگائے تھے، آج ہماری کوئی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لیکن اس وقت جب یہ خواہش کریں گے اللہ دنیا میں بھیج، اللہ ان کو دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ نے ابھی دنیا کے اندر بتا دیا ہے یہ کچھ بھی کرنے نہیں والے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم ان کو پکارتے ہو نا، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، جس طرح تمہاری ضرورتیں ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں، جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، جس طرح تمہیں کسی چیز کی ضرورت چاہیے ہوتی ہے، جس طرح تم پریشان ہوتے ہو یہ بھی ہوتے ہیں۔ عباد امثالکم، جو تمہاری طرح کے بندے ہیں وہ رب کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جن سے اللہ کو چھوڑ کے مدد مانگتے ہو وہ کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ
اپنے ان کے ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام ہے، جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم پکارتے ہو ان کی حقیقت تو یہ ہے، اگر ان کے سامنے ان کا کھانا پڑا ہوا ہو، مکھی ایک آ جائے ان کے کھانے میں سے ہلکا سا کھانا اٹھا کے لے جائے، پوری دنیا کی طاقتیں اس مکھی کے پیچھے دوڑ جائیں، اس مکھی سے وہ کھایا ہوا کھانا واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم رب کے قرآن کا چوتھا مقام ہے، جن کو تم پکارتے ہو اکیلے حقیقی رب کو چھوڑ کے، ان کی طاقت تو یہ ہے کہ یہ کچھ بنا تو نہیں سکتے، وہم یخلقون، لیکن ان کو کائنات کے رب نے بنایا ہے۔ پانچواں مقام رب کے قرآن کا، جن کو تم پکارتے ہو اکیلے سچے رب کو چھوڑ کے، ان کی حقیقت تو یہ ہے، ان کی اوقات اور حیثیت تو یہ ہے، یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو اپنی مدد کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہیں۔ اور میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ اس وقت اتنا خراب ہو چکا ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، تھوڑی دیر اللہ سے مانگیں گے، جب اللہ کسی حکمت عملی کے تحت کچھ دیر کر دے گا، حالانکہ وہ دیر نہیں ہوتی، ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، پھر ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کے کہیں اور دربار ڈھونڈنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اکیلے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں کہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ دعا کب کب دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات، دعا کب قبول ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں کوئی بھی انسان دعا کرے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو زندگی کے اندر لیلۃ القدریں گزر چکی ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، جن کی آنی ہے ابھی، جتنی آنی ہے اللہ ان میں ہمیں زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ یوم عرفہ، جس دن حج ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر، اس دن جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری جگہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان کی اور اقامت کے جماعت کھڑی ہونے کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان دعا کرے، الدعاء بین الاذانین لا ترد، اس وقت انسان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اور چوتھی جگہ دبر لکل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کے دعا کی جائے، اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت کرتا چلو، فرض نماز کے بعد بڑے دوست پوچھتے ہیں قاری صاحب جماعت کے بعد دعا ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ دعا سب کو جمع ہو کے کر لینی چاہیے، اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ حرج والی بات تو ہے نا، کیوں حرج والی بات ہے؟ یہ اللہ کا بتایا ہوا دین ہے، یہ پیغمبر کی سکھائی ہوئی شریعت ہے، یہ رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم کو دین کی ایک ایک تعلیم کا بتا دیا ہے۔ جس خالق کائنات نے اپنے رسول کے ذریعے بیت الخلاء کے احکام بتا دیے ہیں، جس کائنات کے رب نے ہمیں چلنے پھرنے کے آداب اور طریقے سکھا دیے ہیں، کیا نماز دعا جیسی عظیم عبادت اس کے متعلق نہیں بتایا ہے؟ نماز کے بعد دعا کرنا بہت بہتر و افضل کام ہے، لیکن جمع ہو کے اجتماعی دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی اخلاص کے ساتھ دعا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں جگہ کہ جب دعا انسان کی قبول کی جاتی ہے، جمعے کے اندر ٹائم سے جو بندہ آتا ہے وہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی بات، رات کے پچھلے پہر میں تہجد کے وقت اٹھ کے جو اللہ سے دعائیں کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آٹھویں بات کہ جو شخص دوران بارش کے دعا کرے، الدعاء عند المطر لا ترد، بارش ہو رہی ہو، بارش کے ہوتے ہوئے دعا کی جائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ماء زمزم لما شربا، زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو بھی دعا کر لی جائے، جو بھی نیت کر لی جائے اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیت کو اور ہر دعا کو قبول فرماتا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کون سے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے؟ یہ تو ہے کب کب دعا کی جائے، کون سے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے؟ سب سے پہلے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ جو پریشان ہے، جو مجبور ہے، جو رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں دعا کرنا نہیں آیا، معذرت کے ساتھ ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ ادھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہیں، ادھر
गिर्द आंखें नजरें घूम रही हैं, हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ होता ही नहीं है, हम अल्लाह से सलीके से दुआ मांगते नहीं हैं। आप ईमानदारी से बताएं, आपके सामने के मांगने वाला सवाल करने आ जाए, आप सामने खड़े हों, आपकी तरफ देखे बिना, कभी इधर देखे कभी इधर देखे, आपसे सवाल करे, आप उसको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो तो आसमानों का रब है, उसने असूल बता दिए, उसने ज़ाब्ते बता दिए। अल्लाह से रो रो के मांगो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो, अल्लाह से परेशानी के आलम में अल्लाह के सामने रो रो के मांगा जाए, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और दूसरी बात, सलासुन मुस्तजाब, 3 बंदे ऐसे हैं अल्लाह उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। उनमें पहला वो दावतुल मजलूम, जो मजलूम है वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। अगर तेरा हिस्सा तेरे भाई खा चुके हैं, अगर तेरे ऊपर इलाके का चौधरी जुल्म करता है, अगर तेरे पैसों के साथ किसी ने फ्रॉड किया है, अगर तुझे किसी ने धोखा दिया है, अगर तेरे पैसे उधार लेके कोई वापस नहीं करता है, अगर तुझे कोई दुनिया में किसी तरह से तेरे ऊपर जुल्म ज्यादती कर चुका है, तेरे बेटों को परेशान कर चुका है, तेरे बहन भाइयों को कत्ल कर चुका है, तेरा माल हड़प कर चुका है, तेरे बच्चों को परेशान करता है, तेरे खानदान में लड़ाइयाँ करवाता है, तू मजलूम है, तेरे घर में चोरी कर चुका है, तेरे पास ताकत नहीं है उससे बदला लेने की, दुनिया के वसाइल अपनाइए। दुनिया में दोस्तों को कह मदद मांग उनसे, लोग दुनिया में रिश्तेदारों से कह, उसको कह के मुकदमा कर उनके खिलाफ, लेकिन कभी रब के आगे भी गिड़गिड़ा लिया कर। अल्लाह के पैगंबर ने कहा था, मजलूम जो बंदा है अगर रब के सामने दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता है। तीसरा वो बंदा जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता सफ़र के अंदर। और मैंने पढ़ा है कई सहाबाई कराम वो सिर्फ सफ़र इसलिए किया करते थे, हम सफ़र में दुआएं करेंगे, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा देगा। मेरी और आपकी पोजीशन क्या है? इमरान खान साहब, हम आपको पैगाम देना चाहते हैं, और इस वक्त मौजूदा दौर में जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, मुल्क को जनाब मदीना की रियासत बनाने वालों और मुल्क को इस्लामी जमहूरिया कहने वालों, मुल्क के अंदर इस्लाम के कवानीन तो नाफज किए जाएं। आज मुल्क के अंदर बसें चलती हैं, जनाब उन बसों के अंदर सफ़र करने वाला बंदा मजबूर है, मुसाफिर की तो दुआ को रद्द नहीं था किया जाता, लेकिन इधर जो सफ़र करता है डेवो के अंदर वो गाने लगे हुए हैं, डेवो के अंदर फिल्में चल रही हैं, हत्ता कि वो तो बड़ी गाड़ियां हैं, ये तो बड़ी गाड़ियों का सिलसिला है। इसे यहाँ पे छोटे छोटे रिक्शों पे चले जाइए, और अल्लाह की कसम हैरानगी की बात ये है, बदबख्ती का आलम ये है, एक किसान जो है वो ट्रैक्टर में हल चलाता है, अपनी पैली के अंदर, अपनी फसल के अंदर उसने इतनी ऊंची आवाज में बेहुदा गाने लगाए हुए हैं, मौसीकी लगाई हुई है, पूरे का पूरा गांव उससे मुतासर है। क्या इसने दुआएं करनी है? क्या दुआएं करेगा मुसाफिर? और हत्ता के मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की आवाम बड़ी मजलूम है। ये लोकल सर्विस बसों के अंदर जनाब लोकल सफर नहीं कर सकते, वहां पे जनाब म्यूजिक गाने और जनाब इस तरह की बहुता चीजें चल रही होती हैं। इस वक्त तो परेशानी का आलम यह है, जिन लोगों की अपनी गाड़ियां हैं, जिनके पास अपनी कारें मौजूद हैं, महंगी महंगी गाड़ियां रब की ज़ात दे, उन गाड़ियों के अंदर तुम लॉन्ग ड्राइविंग करो, तुम सवात के टूर करो, तुम नारायण कगान घूमने जाओ, तुम इस्लामाबाद और मरी के चक्कर लगा के आओ, पेट्रोल के पैसे रब दे, गाड़ियां तुझे रब दे, सेहत और तंदुरुस्ती रब दे, घूमने के मौके रब दे, लेकिन उस सफ़र के अंदर माँ सोए दुआ करने की बजाय तुम सारे सफ़र में गाने सुनते रहो, तुम सारे सफ़र में हैंड फ्री लगा कर सुनते रहो। और इस बात को भूल ना जाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, इस बात को कभी भी भूलना ना, इंसान जिस हालत में मरता है क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। और मैंने अपनी आंखों से ऐसे कई मुशाहदे वाक़यात देखे हैं कि गाड़ियों के अंदर गाने लगे हुए थे, एक्सीडेंट हुआ है और उन लोगों की मौत वाक़या हो गई है। उसके बाद चौथा इंसान जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, अद्दुआउल वालिद लिवालिदिही, एक बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। लोग कहते हैं कारी साहब मेरा बेटा बाहर गया है, कारोबार नहीं है, आप उसके लिए दुआ कर दें। अल्लाह के बंदो, कई कारी मिल जाएं, उस तरह औलाद के लिए दुआ नहीं कर सकते जिस तरह एक बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता है। उसके बाद फरमाया जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता वो बंदा है जो जिहाद पे जाता है, जो उम्रे पे
جاتا ہے، جو حج پہ جاتا ہے، یہ تینوں بندے سفر کے اندر وہاں پہ پہنچ کے میدان جہاد میں عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور ایک نمبر پہ آخری بات فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ ہمیں بس یہی ٹینشن پڑ گئی ہے، میں اپنے لیے یہ مانگ لوں، میں اپنے لیے وہ مانگ لوں، میں اپنے لیے سب کچھ مانگ لوں، میں اپنے لیے دنیا مانگ لوں، میں اپنے لیے آخرت مانگ لوں، لیکن کبھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں گئی۔ سلف صالحین پتہ ہے کیا کیا کرتے تھے؟ میں آج ایک صحابی کے بارے میں صبح فجر کے بعد پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ تہجد کے اندر اٹھ کے کئی تقریباً 200 صحابہ کے نام لے کے تہجد میں ان کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، اور اللہ کی قسم اللہ مجھے ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے کسی چیز کی تھوڑ نہیں تھے آنے دیتے۔ اگر ہمیں بھی کوئی چیز چاہیے نا، جو چیز ہمیں چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے برکت چاہیے، مجھے تندرستی چاہیے، مجھے کاروبار چاہیے، مجھے جناب فرما بردار اولاد چاہیے، تو گلی محلے معاشرے کے اندر دیکھو، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھو، اپنے چھوٹے بڑے بہن بھائیوں کی اولادوں کو دیکھو، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے ان کا نام لے کے تہجد کے وقت اٹھ کے تنہائی کے اندر ان کے لیے دعا کرو، اللہ میرا فلاں بیمار ہے اس کو تندرستی عطا کر دے۔ اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اس کے لیے دعا کر دو، اللہ میرا فلاں دوست مقروض ہے اس کے جناب جو معاملات ہیں اللہ تو ٹھیک کر دے۔ اللہ کی قسم پیارے سچے سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرو گے، اللہ پاک کا نورانی فرشتہ تیرے کندھے کے پاس کھڑا ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا اللہ یہ مسلمانوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں بغیر لالچ کے دعا کر رہا ہے، اللہ پہلے اس کو عطا فرما دوسروں کو بعد میں عطا فرمانا۔ جمعے کا آخری حصہ 1-2 منٹ میں بیان کر کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اب آخر میں ان لوگوں کی بات کہ جن کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا، سب سے پہلی اور سب سے اہم اس حوالے سے بات، جو بندہ حرام کماتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، چاہے الٹا لٹک جائے، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، بینک سے لون لیتا ہے اور لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، لوگوں کے ظلم کا مال کھاتا ہے، جو حرام کماتا ہے اس بندے کی کوئی دعا تو دور کی بات ہے، اس کی کوئی عبادت بھی اللہ پاک کی ذات قبول نہیں فرماتی۔ عبادت میں سب سے بڑی عبادت حج ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ حج کرنے بیت اللہ پہنچتا ہے اور پیدل جاتا ہے اور اس کے جناب سر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہو چکے ہیں، اس کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے غلاف کو جا کے پکڑتا ہے اور ہلاتا ہے اور روتا ہے، کہتا ہے اللہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ آواز آتی ہے انا یستجاب لک، تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ تیرے جو ہاتھ اور تیرے پاؤں، تیرا جو بدن ہے، تیرا جو جسم ہے، اس سے تو مظلوم کے خونوں کی بدبو آ رہی ہے، اس سے لوگوں سے رشوت جو لے کے آیا ہے اس کی اسمیل آ رہی ہے، تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ تو بات ذہن میں رکھیں، حرام کھانے والا، حرام کمانے والا بندے نے جناب کسی سے پیسے لیے تھے، واپس ہی نہیں اس کو کیے، حرام کے اندر لے گیا، مسجد کے پیسے کسی نے دیے تھے وہ سائڈ پہ کھا گیا، سلاب کے لیے پیسے دیے تھے وہ سائڈ پہ کر کے کھا گیا ہے، کسی بندے نے پیسے دیے فلاں غریب کو دے دینا، اس کو جناب کھا گیا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا، کسی نے کہا تھا فلاں مریض کو دے دینا، اس کے جناب پیسے جیب میں ڈال کے کہتا ہے کون سا کسی کو پتہ ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، دنیا ساری بھول سکتی ہے، دنیا سے تو چرا سکتے ہو، دنیا سے تو بچا سکتے ہو، دنیا سے نظریں گھما سکتے ہو، لیکن رب سے کون گھمائے گا نظریں، رب سے کون چھپائے گا؟ اللہ کی ذات بھولنے والی ذات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا وہ بندہ، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا جس کی بیوی بد اخلاق ہو، جس کی بیوی بات بات پہ گالیاں دے، بات بات پہ شکوے کرے، بات بات پہ غیبتیں کرے، بات بات پہ چگلیاں کرے، اور اس کا خامد اس کو سمجھائے نا، اور اس کو سمجھانے کے بعد بڑا سمجھاتا ہے پھر بھی وہ نہیں سمجھتی ہے، ایسی بیوی جس بندے نے گھر میں رکھی ہے، اللہ کی قسم نبی پاک کی حدیث ہے ایسے بندے کی اللہ پاک دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ بیویوں کا بڑا کردار ہے خامد کی زندگی کے اندر، یہ مت سمجھیں بیوی بے نماز ہوگی خامد کی دعائیں اللہ قبول کرتا جائے گا، بیوی بد اخلاق ہوگی خامد کی دعائیں اللہ قبول کرتا جائے گا، بیوی کریکٹر لیس ہوگی، بد کردار ہوگی، بے حیا ہوگی اور بے پردگی کرنے والی ہوگی، بیوی خوشبوئیں لگا کے اور جناب طرح طرح کے کپڑے پہن کے بازاروں کے اندر گھومتی پھرے اور خامد جناب مسجد کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہے، ایسے بندے کی دعا کو اللہ پاک کی ذات قبول نہیں فرماتی۔ اس کے بعد چوتھا وہ بندہ جو بندہ کسی سے ادھار لیتا دیتا ہے، ادھار لیتا دیتا ہے،
اور اس کو لکھتا نہیں ہے، قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب بھی تم کسی سے ادھار لو یا کسی کو دو اس کو لکھ لو۔ اگر کوئی لکھتا نہیں ہے ایسے بندے کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، پہلے ایک دوسرے سے قرضہ لے لیتے ہیں، پھر بعد میں ایک دوسرے کو گالیاں تک دیتے ہیں، بھئی کیا ہوا تھا، آپ تو اچھے خاصے دوست تھے، بس جی اس سے تھوڑے پیسے لیے تھے، لین دین کے بعد مسئلہ خراب ہو گیا۔ اگر پہلے لکھا ہوتا، لکھت پڑھت کی ہوتی، یہ مسئلے خراب نہ ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ آخری بات یہ ہے، جو بندہ نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کو کہتا ہے کوئی نہیں، جو جہاں لگا ہوا ہے کوئی نہیں گل، جڑا جتھے لگا ہے لگا رہے، لوگ قبروں کو سجدے کریں، لوگ مردوں کو سجدے کریں، لوگ جناب میلے لگائیں، لوگ عرس لگائیں، لوگ جناب پیغمبر سے مدد مانگیں، لوگ یا علی مدد کے نعرے لگائیں، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائیں، اور لوگ بے نمازی ہو جائیں، لوگ رشوت لیں، لوگ سود لیں، لوگ ظلم کریں، لوگ یتیم بچیوں کے حق کھا جائیں، اور لوگ جو ہیں لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ڈلوائیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، لڑائیاں کریں۔ جو بندہ کہے او قاری صاحب چھڈو، جڑا جتھے لگا ٹھیک ہی لگا ہے، فرمایا ایسا ہی بندے کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ایڈے تسی صوفی نہ بنو کہ جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے۔ اگر یہ مسئلہ صحیح ہوتا، جو جہاں لگا ٹھیک لگا ہے، اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ نے نبی پاک کو ایویں پتھر پر پڑوائے ہیں؟ کیا نبی پاک کی ساری زندگی کی تبلیغ کو ضائع کر دیا گیا؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، وہ بندہ جو دعوت کا کام نہیں کرتا، بالکل کسی کو کہتا ہی نہیں کہ نیکیاں کرو اور برائی سے بعد آ جاؤ، ایسے بندے کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور کئی بندے ہوتے ہیں یہ سارے معاملہ ٹھیک ہے، حرام کماتے ہیں، بیویاں بھی اچھی ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور جناب کسی کا حق بھی نہیں کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے مسئلے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے نیک اور بڑے بڑے اچھے اور بڑے بڑے دیندار اور توحید والے لوگ ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پریشان نہیں ہونا، ان کے لیے خوشخبری اور جمعے کی آخری بات وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پہاڑ دکھائے گا، کہیں گے اللہ یہ نیکیاں تو ہماری نہیں ہیں، اللہ کہے گا تیری ہیں، کہے گا اللہ نہیں نہیں یہ میری نہیں ہے، تم میرے ساتھ مذاق نہ کر، اللہ کہے گا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، دنیا میں تو نے مجھ سے دعائیں مانگی تھی نا، بڑی دعائیں کرتا تھا، ہر نماز میں تہجد میں اٹھ کے ہے نا کرتا تھا نا دعائیں، سفر میں بھی دعائیں کرتا تھا، ہر ٹائم دعائیں کرتے رہتا تھا، لیکن کبھی قبول نہیں تھی نا۔ ہاں اللہ دعائیں تو بڑی کی قبول نہیں تھی، اللہ کہے گا تیری وہ دعائیں میں نے جمع کر کے اجر و ثواب کے پہاڑ بنا دیے ہیں۔ پھر بندہ کہے گا ہائے اللہ کاش دنیا میں جو کچھ تو نے تھوڑی بہت ہی قبول کی تھی، کاش اللہ تو نے وہ بھی قبول نہ کی ہوتی، آج مجھے نیکیوں کی شکل میں مل جاتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا عقیدہ جو ہے اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے عقیدے ہمارے درست ہیں اللہ پاک اپنی رحمت